جتنے بھی مسائل ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں، ہر مسئلے کی ایک خاص عمر ہوتی ہے۔ کسی کی عمر کم ہوتی ہے اور کسی کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ جب تک اس مسئلے کی عمر پوری نہیں ہوتی، وہ مسئلے نے ہماری زندگی کے اندر رہنا ہوتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، اور جب اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس نے خود بخود ہی چلے جانا ہوتا ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ مولانا وحید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت قول ہے کہ رات کی تاریکی کو ختم کرنے کی سادہ تدبیر صرف ایک ہے، اور وہ ہے صبح کا انتظار۔ اس قول کے اندر زندگی کی ایک اہم حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ہماری دنیا کے اندر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتے جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے بعد، اسی طرح ہماری زندگی کے اندر دکھ اور سکھ بھی آتے جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے بعد۔ کبھی دکھ آ رہا ہوتا ہے اور کبھی سکھ آ رہا ہوتا ہے، ان میں سے کوئی حالت بھی مستقل نہیں ہے۔ اب رات کی تاریکی جب چھا جاتی ہے تو کوئی بھی عقل مند آدمی اس سے لڑتا نہیں ہے، وہ بے چین نہیں ہوتا، بے قرار نہیں ہوتا کہ صبح کب آنی ہے، صبح آ کیوں نہیں رہی ہے۔ وہ رات سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ رات ایک مخصوص وقت کے لیے آئی ہے اور یہ اپنے وقت سے پہلے نہیں جا سکتی، اور دوسری بات یہ ذہن میں ہوتی ہے کہ رات جتنے وقت کے لیے آئی ہے، جب اس کا وقت پورا ہو جانا ہے تو اس نے آٹومیٹیکلی چلے جانا ہے۔ یہی معاملہ ہماری زندگی کے اندر آنے والے مسائل کا ہے، مصائب کا ہے، تکالیف کا ہے، دکھوں کا ہے، پریشانیوں کا ہے۔ جتنے بھی مسائل ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں، ہر مسئلے کی ایک خاص عمر ہوتی ہے۔ کسی کی عمر کم ہوتی ہے اور کسی کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ جب تک اس مسئلے کی عمر پوری نہیں ہوتی، وہ مسئلے نے ہماری زندگی کے اندر رہنا ہوتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، اور جب اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس نے خود بخود ہی چلے جانا ہوتا ہے۔ آپ اپنی ماضی کی زندگی کا جائزہ لیں، آپ کے بچپن سے لے کر آج تک زندگی کی کس کس سٹیج پر کتنے مسائل آپ کے سامنے آئے جن کو سوچ سوچ کر آپ پریشان ہو رہے تھے کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، اور بہت ساری اضطراب آپ کے اندر پیدا ہو رہا تھا، لیکن آج آپ دیکھیں وہ سارے کے سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں۔ کئی مسئلے تو اب ہمیں یاد بھی نہیں ہیں کہ زندگی کی کس سٹیج پر ہمارے ساتھ کون سا مسئلہ رونما ہوا تھا، لیکن بعض مسئلے یاد بھی ہیں تو ان کی بھی اب ایک دھندلی سی تصویر ہے ہمارے ذہن میں۔ اب وہ سب کچھ ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ جس طرح ماضی کے مسائل مستقل نہیں تھے، اسی طرح حال کے مسائل بھی مستقل نہیں ہیں، اور اسی طرح مستقبل کے مسائل بھی مستقل نہیں ہیں۔ ہر مسئلے کی ایک خاص عمر ہے، خاص ایج ہے، خاص مدت ہے۔ کل عندہ بأجل مسمى، اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ کسی بھی مسئلے کے آنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے اور اس کے جانے کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اب اگر اس نقطے کو سمجھ لیا جائے تو اس کے نتیجے کے اندر انسان کے لیے زندگی کے نشیب و فراز کو فیس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ زندگی کے مسائل کو، الجھنوں کو، پریشانیوں کو، ٹینشنوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس امید پر کہ آج اگر یہ الجھن، پریشانی، یہ مسئلہ ہے تو آنے والے کل میں یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، اور ضرور ختم ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت سے ایک امید رکھی جائے اور فطرت کے نظام کو سمجھا جائے تو انسان ہر قسم کی پریشانیوں اور ٹینشنوں میں سے گزر سکتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی مسئلہ آئے، کوئی پریشانی آئے تو ہم اس کے حل کے لیے کوئی کوشش ہی نہ کریں، کوئی کاوش ہی نہ کریں، بس کہیں جی ٹھیک ہے فطرت کا نظام خود ہی اس کو سنبھال لے گا اور خود ہی یہ ختم ہو جائے گا۔ نو، یہ بات قطعاً نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے جو کچھ ہمارے بس میں ہے، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ ہمیں ضرور کرنا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ سب کچھ کر کے بھی
بعض اوقات عین ممکن ہے کہ ہماری جو کوششوں کاوشوں کا نتیجہ ہے فوری طور پر سامنے نہیں آتا، تو اس کا مطلب پھر کیا کرے بندہ؟ اس کو انتظار کے خانے میں ڈالے کہ ٹھیک ہے جو کچھ میرے بس میں ہے وہ میں کر رہا ہوں، اب آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فطرت کا جو نظام اس نے بنایا ہوا ہے اس کے تحت یہ مسئلہ جب حل ہونا ہوا ہو جائے گا، تو انسان صبر کے ساتھ انتظار کرے۔ اسی طرح پھر کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حل کے حوالے سے کوئی کوشش کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں ملکی سطح پر کتنے معاملات ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ایسے تمام معاملات کو انتظار کے خانے میں ڈالا جائے اور آنے والے دنوں کی اچھی امید رکھی جائے۔ اور یہ جو انتظار ہے یہ بھی عین عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل العبادت انتظار الفرج، کہ کشادگی کا جو انتظار کرنا ہے اچھے دنوں کا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بہترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔